الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتجعلون رزقکم انکم تکذبون وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ وقال النائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة وعلیہا سربال من قطران ودرع من جغب۔ رواہ الامام مسلم فی صحیح۔ اس وقت کتاب التوحید کا 29واں باب، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، انواع سے بارش طلب کرنا یا بارش کی نسبت انواع کی طرف کرنا، اس سلسلے میں جو وعید آئی ہے اس کا ذکر ہے۔ استسقاء سین تے اس میں ہے، استسقاء طلب کے معنی میں، بارش طلب کرنا یا بارش کی نسبت کرنا کدھر؟ انواع کی طرف۔ استغفار مغفرت طلب کرنا، استنجا طہارت حاصل کرنا، طلب کرنا کے معنی میں، استعانت مدد طلب کرنا، استنصار نصرت طلب کرنا، اور کبھی کبھی سین تے مبالغہ کے لیے آتا ہے، جیسے استکبار کبر طلب کرنا، نہیں، کبر کی انتہا کو پہنچنا۔ یہاں استسقاء سقی طلب کرنا، سیرابی طلب کرنا، بارش طلب کرنا انواع سے، یا بارش کی نسبت بارش کے آنے کو جوڑ دینا ستارے سے۔ فلاں ستارہ طلوع ہوا اس لیے بارش ہوئی، یا فلاں ستارہ غروب ہوا اس لیے بارش ہوئی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ انواع اس کی جمع نو، نون واو حمزہ۔ ناء ینوء نوًا اذا طلع ونہض، جب کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، ستارہ طلوع ہوا ہے بارش۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، غروب کے معنی میں بھی ہے، جب غروب ہوتا ہے تو انواع سے مراد چاند کی منزلیں، 28 منزلیں ہیں چاند کی، ہر روز وہ ایک منزل میں آتا ہے، پھر چڑھتا ہے اوپر، پھر چڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے ڈوب جاتا ہے اپنے وقت پر۔ اس طریقہ سے وہ 28 منزلیں اس کے ہوتی ہیں، اور 13 منزلوں کے بعد ایک ستارہ مغرب میں ڈوبتا ہے۔ جب چاند کی 13 منزلیں ہو جاتی ہیں تو ایک ستارہ مغرب میں ڈوبتا ہے، اور اس کے بالمقابل مشرق میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ستارہ طلوع ہوا 14ویں دن، اس کی وجہ سے بارش ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو ستارہ ڈوبا اس کی وجہ سے بارش ہوئی، یعنی وہ بارش کا سبب ہوا۔ یہ ہوا انواع اور نو، ستاروں کے طلوع اور غروب سے بارش کو جوڑ دینا۔ یہ ہوا استسقاء بالانواع کا معنی جو آپ نے سمجھا۔ اس کی کئی شکل ہوتی ہے۔ انواع سے، نو سے، ستارے سے کوئی بارش طلب کرے کہ اے ستارہ، اے فلاں ستارہ ہم پر بارش برساؤ، تو آپ نے بارش برسانے کا سوال کس سے کیا؟ دعا کس سے کی؟ ستارے سے۔ اللہ کے سوا کو پکارنا ایسے کام کے لیے جس پر اللہ کے سوا کوئی دوسرا قادر نہ ہو، یہ شرک فی العبادت ہے۔ لیکن یہ معنی یہاں پر مفہوم نہیں، یہ معنی مراد نہیں۔ مشرکین کی بدعقیدگی یہ تھی کہ جب بارش ہوتی تو اس کو وہ ستارے سے جوڑ دیتے، گویا اس ستارے کا طلوع بارش کا سبب ہے، یا غروب بارش کا سبب ہے۔ بارش تو اللہ برساتا ہے، لیکن اس کا یہ سبب ہے۔ تو بارش کے آنے کی نسبت ستارے کے طلوع یا غروب کی طرف کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ بارش اللہ ہی دیتا ہے۔ دلیل سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، اور جس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور زمین پودے غلے اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ مشرکین سے اگر آپ پوچھیں کہ کون ہے جو بارش برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بھی ضرور وہ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کرتا ہے۔ تو وہ ستاروں سے نہیں مانگتے تھے، لیکن وہ بارش کی نسبت ستارے کی طرف، اللہ دیتا ہے لیکن اس کا سبب ہے ستارے کا طلوع۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ اب جب آپ نے الاستسقاء بالنجوم کا معنی سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ کفر ہے، اور کفر میں کون سی قسم ہے کفر کی؟ کفر اصغر، شرک اصغر، کیونکہ اگر یہ نظریہ ہو کہ ستارہ بارش برساتا ہے تب تو کفر اکبر ہوگا۔ اگر آپ ستارے سے طلب کریں کہ یہ ستارہ بارش برساؤ تو یہ شرک اکبر ہوگا کہ عبادت دعا جو اللہ سے کرنی تھی وہ آپ نے دوسرے کو پکارا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں بارش برساتا ہے ستارہ
تو آپ نے شرک کی ربوبیت کیا، یعنی اللہ کے علاوہ ستارے کو خالق، بارش کا پیدا کرنے والا، بارش کا اتارنے والا سمجھا۔ تو نہ ستارے کو بلانا ہے اور نہ ہی ستارے کے متعلق یہ نظریہ رکھنا ہے کہ وہ بارش برساتا ہے، اور نہ یہ نظریہ رکھنا ہے عقیدہ کہ جب بارش ہو تو آپ کہیے کہ فلاں ستارے کے طلوع کے سبب یہ ہوا ہے۔ اگر ایسا نظریہ ہوگا تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ اور یاد رکھیے شرک اصغر ہو کے بھی شرک کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ سے تنگی نہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے، جس باب میں صاحب کتاب نے آیت ذکر کی ہے وہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم لوگ روزی کا شکریہ تکذیب کے ذریعے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، غور سے سنیے، آسمان سے بارش اتارتا ہے، بارش تمہاری روزی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر تم کو شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو جھٹلاتے ہو، ناشکری کرتے ہو، کفر نعمت کرتے ہو، اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہ کر کے یہ کہتے ہو کہ فلاں ستارے کے سبب ہم بارش سے سیراب ہوئے۔ تو نعمت اللہ نے دی اور اس کی نسبت تم نے غیر اللہ کی طرف کی۔ تو تم لوگ اپنی روزی کا شکریہ بجائے اس کے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور نعمت کو منعم حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، تم نے یہ نہ کر کے اس نعمت کو منسوب کر دیا ستارے سے۔ یہ معنی ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم لوگ اپنی روزی کو، یعنی روزی ملنے پر شکر گزاری یوں ادا کرتے ہو کہ تم اللہ کی نعمت کی تکذیب کرتے ہو اور اس نعمت کو اللہ کی طرف نہ منسوب کر کے ستارے کی طرف کرتے ہو۔ یہی وہ معنی ہے جس کے پیش نظر صاحب کتاب نے ستارے کی طرف بارش کی نسبت کے باب میں اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا معنی جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجعلون رزقکم انکم تکذبون، رزق کو اللہ روزی دیتا ہے، لیکن اس روزی سے بجائے اس کے کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اس کی شریعت پر آتے، قرآن اور سنت کی تصدیق کرتے، تو تکذبون یعنی قرآن کی تکذیب کرتے ہو۔ یہ علامہ ابن القیم نے یہ معنی بتایا کہ روزی اللہ دیتا ہے اور تم اس کی دین اور شریعت کو جھٹلاتے ہو۔ اور تیسرا مطلب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجعلون رزقکم، رزق سے مراد حظکم من العلم، اللہ نے جو علم دیا ہے، جو عقل و فکر دیا ہے، اس کا تقاضا تھا کہ اللہ کے دین کو قبول کرتے، لیکن تمہارا نصیبہ قرآن سے یہ ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، قرآن سے بجائے فائدہ لینے کے جھٹلاتے۔ تینوں معنی صحیح ہے الحمدللہ، کیونکہ آیت اگر کئی معنی کا احتمال رکھتی ہو اور کئی معنی کی گنجائش ہو، معنوں میں ٹکراؤ بھی نہ ہو، تو تمام معنی لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلا معنی جو ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے بارش کے ذریعے، اور بارش کی نسبت تم ستارے کی طرف کرتے ہو، یوں اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو اور نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ جمہور مفسرین نے تفسیر کی ہے، اور صاحب کتاب نے بھی اسی جمہور مفسرین کی تفسیر پر باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت یہ آیت کریمہ ذکر کی ہے۔ جب ہم نے یہ آیت سماعت کی اور اس کا مفہوم سمجھا، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم لوگ اپنی روزی کا شکریہ یہ ادا کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو، نعمت کو اللہ کے علاوہ کی طرف منسوب کرتے ہو، ستارے کی طرف منسوب کر دیتے ہو کہ یہ ستارہ بارش کا سبب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، لیکن کفر اصغر ہے۔ اگر وہ یہ کہتے مشرکین کہ اے ستارہ بارش برسا، یا ستارہ ہی بارش برساتا ہے، یا کوئی آج کہے کہ فلاں ستارہ نکلا ہے وہ بارش برسا کے چھوڑے گا، ارے کتنے ہی ستارے نکلتے ہیں بارش نہیں ہوتی ہے، بے موسم بارش ہوتی ہے، کئی سال ستارے تو نکل رہے ہیں، اپنے شیڈول کے مطابق ستارے نکل رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ سبب ہوتا تو پایا جانا تھا، تو سبب سے بھی کیا ہوتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ ستارے کے سبب بارش ہوئی یہ غلط ہے۔ اچھا اگر یہ کہا جائے کہ ہم لوگ پر اللہ نے بارش دی ہم کو، لیکن فلاں ستارے کے طلوع کے زمانے میں وقت بتائیں، بارش کی نسبت ستارے کی طرف نہ کریں، صرف فلاں ستارہ سہیل ستارہ نکلا تو اس 13 دن کے اندر میں اللہ نے بارش دی، یہ وقت آپ متعین کر رہے ہیں۔ تو علماء نے یہ کہا کہ جائز ہے وقت کو بتانے کے لیے، لیکن آدمی کنفیوز ہو جائے گا، اس لیے یہ جملہ ہی مت بولو۔ لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے یہاں بارش بمبئی میں کب ہوتی ہے، تو آپ اس کو کہیے کہ فلاں اور فلاں مہینے میں بارش ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ آپ کے یہاں کب بارش ہوتی ہے؟ بھائی ہمارے یہاں جاڑے میں ہوتی ہے، دسمبر میں بارش ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بارش کا وقت بتا رہے ہیں تو اس میں الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن بارش کی نسبت اللہ کے علاوہ کی طرف کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وقت بتاتے ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس پیریڈ میں ہم کو بارش اللہ دیتا ہے، تو اگر پیریڈ بھی متعین کرنا ہو اور ستارے کے طلوع سے اس پیریڈ کو اگر آپ جوڑ رہے ہیں تو بھی بہتر یہی ہے کہ یہ جملہ استعمال نہ کریں، اور نسبت تو خیر کرنی ہی نہیں ہے کیونکہ شرک ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ستارہ نے ہم کو بارش برسایا تو یہ کفر اکبر ہوگا، یہ استسقاء بالنجوم ہے اور یہ حرام ہے،
اور آپ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 82 کا معنی اور مفہوم سن لا۔ اب یہاں اس باب میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ، جن کا نام حارث بن حارث صحابی ہے، ان سے ایک حدیث ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، بہت اہم حدیث ہے، آپ اس پر توجہ کیجیے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، چار باتیں، چار چیزیں، چار خصلتیں میری امت کے اندر جاہلیت کے امور میں سے ہیں، غور کیجیے گا، جاہلیت کی خصلتوں میں سے ہے، جاہلیت کی بدعقیدگیوں میں سے ہے، لا یترکونہن، جن کو ہماری امت نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آج تک جتنے مومنین ہوئے سب کے سب نیک اور امین ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے، ہر قدم ایمانداری کے راستے۔ سوائے امانت کے اسے کہا جائے گا امانت ادا کر۔ ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال، مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال۔ وہ قیامت کے دن کس طرح دے گا، اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیخ ارشاد الحق اثری کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوفناک مرحلہ ہے۔ جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت، دین میں امانت کی اہمیت۔ ہر جمعہ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے توحید کی ضد؟ شین رات کاف۔ کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث وقفے سے قبل شروع کی گئی تھی اور جس کی تشریح ہم کر رہے تھے آپ سے، کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں میری امت کے اندر جاہلیت کے امور سے، جاہلیت کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اہل جاہلیت یہ 4 چیزیں مانتے تھے یا 4 کام کرتے تھے یا یہ عیوب ان کے اندر موجود تھے۔ تو کسی بھی عمل کو غور کیجیے گا، اہل جاہلیت کی طرف منسوب کرنا کہ یہ کام اہل جاہلیت کرتے تھے، یہ اس کی مذمت کے لیے ہے اور نفرت دلانے کے لیے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کیا جاہلوں جیسے حرکت کرتے ہو تو آپ بھی چونکیں گے، ہم کو جاہل بولے، جاہلوں جیسی حرکتیں کرتے ہو، نفرت ہوگی آپ کو، لفظ سننا نہیں چاہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جاہلیت کی ہیں، گویا تم کو نفرت ہونی چاہیے ان چیزوں سے، چھوڑو ان کو، اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ تو جاہلیت کی طرف منسوب کرنا اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ یقیناً وہ چیز حرام ہوگی، بلکہ ہو سکتی ہے کہ بعض چیزیں شرک بھی ہو، لیکن اتنا تو بالکل طے ہے کہ وہ حرام ہے، ورنہ اگر حلال ہوتی، جائز ہوتی تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی طرف اس کو منسوب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں عورتوں کو خطاب کیا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
جاہلیت اولا کی طرح بناؤ سنگار کر کے بے پردہ مت نکلو عورتوں. جاہلیت اولا گھور جاہلیت، انتہائی درجے کی جاہلیت جو اسلام سے قبل تھی، جہاں عورتیں بناؤ سنگار کر کے بے حجابانہ طریقے پر نکلتی تھی، یہ بناؤ سنگار مت اختیار کرو. مذمت بیان کرنے کے لیے ایک جاہلیت ہے، اس میں بھی جاہلیت اولا. تو کسی بھی کام کا جاہلیت کی طرف منسوب کیا جانا اس کی مذمت اور اس سے ہم کو آپ کو نفرت دلانے کے لیے، اور یقیناً وہ چیز حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی دیکھیے امت کو بتا رہے ہیں تاکہ امت بچے، لیکن آپ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں یہ چیزیں موجود ہیں. آپ نے فرمایا لا یترکونہن، میری امت کے افراد ان چاروں چیزوں کو چھوڑیں گے بھی نہیں. غور کیجیے، یعنی بحیثیت مجموعی یہ چاروں چیزیں امت کے اندر موجود ہوں گی. کسی کے اندر کوئی ایک خصلت ہوگی جاہلیت کی، کسی کے اندر دو ہوگی، کسی کے اندر تیسری صفت ہوگی، کسی کے اندر چوتھی صفت ہوگی. بعض قبیلہ ایسا ہوگا جس کے اندر یہ چاروں خرابیاں ہوں گی، اور بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے ماشاءاللہ جن میں یہ چاروں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن بحیثیت مجموعی ہر زمانے میں یہ چیز پائی جائیں گی. ہے نا سنگین چیز؟ اب دیکھیے کہ یہ چاروں چیزیں ہم میں سے کس کے پاس ہے، اور اگر ہے تو توبہ کیجیے. آپ نے فرمایا الفخر بالاحساب، نمبر 1 اپنے حسب پر فخر کرنا، اپنی خاندانی عظمت پر فخر کرنا، اپنے باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرنا. ہم بڑے اونچے خاندان کے ہیں، پیدرم سلطان وہ ہمارا باپ بادشاہ تھا، گورنر تھا، ہمارے باپ یہ تھے، ہمارے باپ یہ تھے. باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرنے والے انتہائی احمق لوگ ہوتے ہیں. یہ پردے سرے کی جہالت ہے، پردے سرے کی جہالت ہے. مال اور اولاد اور خاندانی شرافت کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی جب تک ایمان والا نہ ہو، عمل صالح والا نہ ہو. رب العالمین فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 37 میں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالح. کہا یہ تمہارے اموال، یہ تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تم کو اللہ سے نزدیک کر دے، قریب کر دے. ہاں تم اگر اللہ پر ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو تو اللہ سے قریب ہوگے. مال اور اولاد کے ذریعے تم قریب نہیں ہو سکتے. ہاں اولاد کو نیک بناؤ، مال کو حلال طریقے سے کماؤ، حلال راستے میں خرچ کرو، نیکی اور تقوی عمل صالح کرو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن صرف اس لیے کہ آپ کروڑپتی ہے، آپ کے 10 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، سب کے سب انجینئر اور ڈاکٹر ہیں، اس لیے آپ اللہ کے مقرب بندے ہو جائیں گے، اچھی بات. اور اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے برگزیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ عمل کرتا ہے. جو جس قدر اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے دامن بچاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، بزرگ ہے. تو باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرنا انتہائی غلط چیز ہے. اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ذرا سی بات آپ سے ہوگی وہ شان بگاڑیں گے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے باپ دادا ایسے تھے، میرے باپ دادا ایسے. چلیے ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ ہم میں یہ عیب نہ ہو. دوسری چیز دیکھیے کہا والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب میں طعن کرنا. فلاں آدمی اپنے باپ کا نہیں، یہ فلاں قبیلے کا کہتا ہے، جھوٹا ہے، اپنے کو سید کہتا ہے. یا باپ دادا نے کبھی کوئی غلطی کی تھی تو آپ کہتے ہیں ارے اس کا باپ تو چور تھا، آدمی خود شریف ہے، نیک ہے. ارے یہ آج کروڑپتی بنتا ہے، اس کا باپ بمبئی کی سڑک کے اوپر نمک بیچتا تھا. آپ اس کے باپ دادا کی کارناموں کی وجہ سے اس کو آڑ دلاتے ہیں. اس کا باپ تو اندھا تھا، یہ کیا بات کرے گا ہم سے، اس کی ماں تو کالی کلوٹھی ہے. یہ لوگ دوسروں کے نسب پر طعن کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، سابقین اولین میں سے ہیں، اسلام میں سبقت کرنے والے لوگوں میں سے، شروع میں مسلمان ہوئے اور اسلام کی خاطر بہت ٹائی بھی کھائی. اللہ ان کے مقام کو بلند کرے. ایک شخص کو انہوں نے اس کی ماں کی وجہ سے آڑ دلا دیا، غالباً وہ ان کا غلام ہی تھا. کسی بات پہ غصہ ہوئے تو کہا یا ابن سودا، اے کالی کلوٹھی کے بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، کہا عیرتہ بأمہ، تم نے اس کو آڑ دلایا، شرمندہ کیا اس کی ماں کی وجہ سے. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایک ایسے انسان ہو جس کے اندر جاہلیت کی خصلت پائی جاتی. معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے علم، اپنے فضل، اپنے دین اور تقوی کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی چیز جاہلیت کی خوبو ہو سکتی ہے. کسی کے اندر یہودیت کی کوئی صفت ہے، نصرانیت کی صفت ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی خصلت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس سے وہ کافر یا فاسق نہیں ہوتا. تاہم یہ عیب ہے اس کے اندر، اس کو اس عیب سے پاک ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی چاہنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایک چیز ہے، یہ خرابی ہے، گناہ کبیرہ ہی کیوں نہیں اس نے کیا، اب آپ کا یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اسلام سے خارج ہے، اس طرح کی باتیں یہ گمراہ فرقہ کرتا ہے. خوارج اور معتزلہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اہل اسلام نہیں کرتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ کیا کہیں گے؟
آپ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے انسان ہو جس کے اندر جاہلیت کی خصلت پائی جاتی ہے۔ یقیناً وہ بڑے پائے کے ساتھ، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی خصلت ہو اس طرح کی۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستسقاء بالنجوم، نجوم کی طرف پانی کی نسبت کرنا، جو ہم گفتگو شروع میں کر کے آ چکے ہیں، نجوم کی طرف پانی کی نسبت کرنا۔ ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ مشرکین یہ نہیں کہتے تھے کہ ستارہ بارش برساتا، وہ خود کہتے تھے، ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون آسمان سے پانی دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ، لیکن کہتے تھے فلاں ستارے کے طلوع یا غروب کی وجہ سے ہم کو سیراب کیا گیا ہے، بارش کی نسبت کرتے تھے۔ الاستسقاء بالنجوم، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ بات آتی ہے، دباؤ بن رہا ہے ہوا کا، بادل اٹھ رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، علم اور مشاہدے کے سبب کچھ باتیں ہیں، بہت بڑی بات نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے۔ اور اگر بارش ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے علت کہ ہوا کا دباؤ بن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہوا کا دباؤ بن رہا، ایک دم ہو نہیں تھی بارش۔ آپ کہتے جب بارش ہوئی تو کہتے ہیں الحمدللہ، آپ یہ کہتے کہ ہاں ہوا کا دباؤ بن رہا ہے، امکان ہے کہ بارش ہوگی، جب بارش ہوئی تو آپ نے بارش کو ہوا کا دباؤ کم تھا زیادہ تھا اس کی طرف منسوب نہیں کرنا تھا، آپ کو کہنا تھا اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے ہم سیراب کیے گئے، یہ کہنا۔ وہ کب کہتے تھے کہ ہم کو ستارے نے بارش دیا؟ کہتے ستارے کے سبب، آپ کہتے ہیں بارش ہو جانے کے بعد، آپ کہتے ہیں کہ ہوا کے دباؤ کے سبب۔ آپ یہ مت کرو، یہ آپ کا ایک اندازہ تھا، یہ پہلے تو کہہ سکتے ہیں آثار قرائن کو دیکھ کر، مشینوں کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، علم کے ذریعے، حساب کے ذریعے، جی، لیکن جب بارش ہو تو اس کو آپ کہیے اللہ کے فضل و رحمت سے۔ تو استسقاء بالنجوم کا یہ مطلب ہے، جس کی تفصیل آپ سن کے آ جائیں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنیاحہ، نوحہ خوانی، یعنی میت کے اوپر رونا، چلانا اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنا۔ یہ انتہائی قبیح عمل ہے۔ ارے موت برحق ہے، اور پیدا ہونے سے قبل آدمی اپنی موت اللہ کے پاس سے لکھوا کر آیا ہے، وقت پہ مرے گا۔ اور عزیز و قریب کی موت پر سوگوار ہونا، غمزدہ ہونا، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، لیکن صبر کرنا انسان پر واجب ہے۔ اب عورتیں بے صبری ہوتی ہیں زیادہ، الا من رحم اللہ، مگر جن عورتوں پر اللہ رحم کرے اور صبر و شکیب کا دامن تھامے، ورنہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں، بال نوچتی ہیں، رخسار پر تماچے لگاتی ہیں، واہ ویلا کرتی ہیں، میت کی خوبیاں بیان کرتی ہیں، میت کی آرزوؤں کو بیان کرتی ہیں، ان کی یہ آرزو تھی، یہ آرزو تھی، ایسی پلاننگ تھی، ویسی پلاننگ تھی، اور اس طریقے سے اور غم کو برانگیختہ کرتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو رلاتی ہے۔ تو خود بھی روتی ہے، چلاتی ہے، اور دوسروں کو بھی رلاتی ہے۔ تو چیخنے چلانے والی عورتیں یہ در حقیقت اس طرح کی حرکت کر کے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتی ہے، اللہ کے ساتھ بے ادبی اور بدسلوکی کر، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سنگین جرم ہے۔ تو فرمایا گیا النائحہ، نوحہ کرنے والی، چیخنے اور چلانے والی عورت، یہ بھی بہت بری ہے اور یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ میری امت کے لوگ اس طرح کی حرکتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھیں اگر عورتوں کا جائزہ لیں تو بھاری اکثریت آپ کو ملے گی عورتوں کی جو چیختی چلاتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں ہماری ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو منع کریں کہ اس طرح کی وہ حرکت نہیں کریں۔ اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں اس طرح کی حرکت ہوتی ہے اور آپ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے گھر کی عورتیں اسی طرح چیخیں گی، چلائیں گی اور جاہلیت کی پکاریں گی، گریبان چاک کریں گی، اگر آپ نہیں منع کرتے ہیں تو عذاب قبر آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک منکر سے ان کو منع نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بیگم کو منع کر دیا، اپنی ماں بہن کو منع کر دیا کہ یہ نوحہ کرنا جائز نہیں ہے، چیخنا چلانا جائز نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ چیختی چلاتی ہے آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی، تو وہ گنہگار ہوگی، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی کمیونٹی میں اس طرح کی حرکتیں عورتیں کرتی ہیں اپنے اپنے اموات پر، اور خطرہ ہے کہ آپ کی عورت بھی کرے گی لیکن آپ نے منع نہیں کیا، تو گویا انکار منکر نہ کرنے کے نتیجے میں، ایک غلط کام پر نہ ٹوکنے کے نتیجے میں آپ بھی مجرم قرار پائیں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ ایسی نوحہ کرنے والی عورتوں کی وعید کیا آئی ہے، وہ حدیثوں کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ اور ایک حدیث جو ابھی نے آپ کے سامنے ابو مالک اشعری کی پڑھی ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والنائحہ، نوحہ کرنے والی کی جو سزا ہے، اب آپ ملاحظہ کیجیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور عورتوں کو خاص طریقے سے غور کرنا چاہیے۔ والنائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ اکبر۔ یہ نوحہ کرنے والی عورتیں اگر توبہ کرنے سے قبل مر گئیں، سچی توبہ انہوں نے نہیں کی، تو کیا وعید ہے وہ دیکھیے۔ اذا لم تتب قبل موتها، اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گئیں یعنی توبہ نہیں کر سکی، تو قام یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی، یعنی قبر سے اٹھائی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر توبہ کر چکی تو ماشاءاللہ گناہ معاف،
مذمت نہیں ہوگا. لیکن توبہ کیے بغیر مر گئی تو ان کو سربال پہنایا جائے گا. سربال کہتے ہیں قمیص کو، کرتے کو، کپڑے کو، من قطران، تارکول کا، الکترا کا، یعنی الکترے میں پورے طریقے سے لت پت کر دی جائیں گی، جیسے لگے گا کہ وہ الکترا کا کپڑا بن گیا اس کا. اور اس کے اندر آگ دھرائی جائے گی، آگ لگائی جائے گی، بالکل آگ بھڑک اٹھے گی، اس چمڑے سے لگ کے آگ ہوگی، ایک دم جل بھن جائیں گی. اور اس کی بدبو کتنی پھیلے گی الکترے کی. ودیر امی جربین، اور جو کرتا لمبا پہنایا جائے گا وہ کھجلی زدہ ہوگا، کھجلی والا ہوگا. اب جسم کو نوچے گا، سوچئے کتنی اذیت ہوگی. وقت مجلس کا ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور جاہلیت کے کاموں سے ہمیں اور آپ کو باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ.